بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سال کے اعتبار سے یعنی ماہ و سال کا جو سلسلہ ہے ہمارا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج عیسوی نیا سال ہے اور جمعرات کا دن ہے 2026 عیسوی اور عربی میں میلادی کہتے ہیں۔ اس کا آج پہلا دن ہے، جمعرات کا دن ہے 1 جنوری، اور عربی انداز میں کہیں گے 1 من ینائر۔ جنوری کو ینائر کہتے ہیں۔ الفان و 26 المیلادی۔ تو اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو 2026 میلادی عیسوی کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، اور ہماری وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ مرادیں جو 2025 تک مکمل نہیں ہوئی تھیں، پوری نہیں ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس نئے سال کا آج جو آغاز ہو رہا ہے، آغاز ہو چکا ہے، تو جو انگریزی انداز ہے اس میں گھڑی جو چل رہی ہے، اس اعتبار سے جو رات جب 12 بج گئے تو پھر 2026 کا آغاز ہو گیا۔ تو اس وقت کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج کو اگر دیکھا جائے تو 2026 کا سورج جو ہے وہ صبح نکلا اور اب اس کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ کل تو بالکل ہی جو ہے وہ کلاؤڈی تھا، تو آج دھوپ نکلی ہے، تو یہ 2026 کی پہلی دھوپ ہے۔ درس کا سلسلہ تو ہمارا شب و روز جاری رہتا ہے، لیکن ابھی جو ہم یہ اس کلاس کا آغاز کرنے لگے ہیں تو یہ 2026 کی پہلی کلاس ہے۔ تو ہم مسلسل جو پڑھتے آ رہے ہیں، آج ہم پڑھیں گے فصل فی سنن الصلاۃ۔ تو یہاں بھی حاضہ چھپا ہوا ہے، یعنی حاضہ فصل فی سنن الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کی سنتوں کے بیان میں۔ امام سدید الدین کاشغری فرماتے ہیں اولھا الاذان، پہلی سنت جو ہے نماز کی وہ اذان ہے۔ تو اذان کہنا نماز کے لیے یہ پہلی سنت ہے۔ اذان کیا ہے؟ اعلان ہے، اور بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو یہ اذان کہنا، یہ اذان لفظ ہے، اذان، تو اس کو لوگ آذان پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں۔ وثانیہا، اب یہ جو ہا ضمیر ہے یہ سنن کی طرف جا رہا ہے۔ سنن کلمہ جو ہے نا وہ مؤنث ہے نا، جمع ہے نا، تو جمع عربی میں جو کلمہ جمع ہو جاتا ہے وہ آٹومیٹیکلی مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو اب سنن چونکہ جمع ہے تو پھر اس کی طرف جب ضمیر لوٹائی جائے گی، اس میں ضمیر تو ظاہر مؤنث کا ہوگا، تو اول ہا تو کہا، پھر ایسے وثانیہا، وثانیہا رفع الیدین مع التکبیر، رفع یدین کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا تکبیر کے ساتھ، یہ کب؟ ابتدا میں۔ باقی رکوع کے وقت رفع یدین کرنا، سجدے کے وقت رفع یدین کرنا، جیسا کہ آج کل کے یہ جو وہابی حضرات کا طریقہ ہے، ہم احناف، ہمارے ائمہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر افتتاح کے علاوہ جو کوئی رکوع کے وقت یا سجدے کے وقت جو رفع یدین فرمایا تھا، وہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، بلکہ جو عمل فرمایا تھا وہ عمل منسوخ ہو گیا تھا صحابہ کرام کے عمل سے۔ وَنَشْرُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ یہ جو انگلیوں کو کشادہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے بالکل ہی کھول دے، بلکہ یہ نہیں کہ نیچرل اس پوزیشن پر رکھے، چمٹا کے نہ رکھے۔ وَجَهْرُ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ، اور امام کا اونچی تکبیر کہنا۔ والثناء، اور ثنا پڑھنا۔ والتعوذ، اور اعوذ باللہ پڑھنا۔ والتسمیہ، اور بسم اللہ پڑھنا۔ والتامین، اور آمین کہنا۔ یہ جو تھے نا ثنا اور تعوذ اور تسمیہ اور تامین،
ان کے بارے میں کہا والاخفاء بہن، اور اخفا کرنا ان سب میں، یعنی کہ دل میں کہنا، آہستہ کہنا۔ اما ما کان، یہ کیا ہے یہاں امام ہونا چاہیے، امامن کان او مقتدین، یہی ہے نا، ہاں امامن کان او مقتدین، امام ہو یا مقتدی ہو، یہ جو ہے یہ اس نے ان کو آہستہ ہی کہنا ہے، دل میں ہی پڑھنا ہے۔ ووضع الیمین علی الشمال، اور دائیں ہاتھ کا رکھنا بائیں ہاتھ پر، تو یمین سے مراد دایاں یا دایاں ہاتھ، اور شمال سے مراد بایاں، اور یہاں مراد بایاں ہاتھ۔ تحت السرۃ فی الصلاۃ للرجل، دایاں بائیں کے اوپر رکھنا ناف کے نیچے نماز میں مرد کے لیے۔ وعلی الصدر، وعلی الصدر ہے نا آگے، یہاں غلط لکھا ہوا ہے، وعلی الصدر، اور سینہ پر، للمرأۃ، عورت کے لیے، عورت جو ہے وہ ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے گی۔ والتکبیرات التی یؤتی بها فی خلال الصلوات والتسبیحات الرکوع والسجود، اور وہ تکبیریں جو کہ نماز کے درمیان ہیں، یأتی ہونا چاہیے یہاں آگے جی، خلال درمیان ہو گیا، اور تسبیحات رکوع کی اور سجود کی، یہ بھی سنت ہو گیا۔ وَأَخْذُ الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ مُفَرِّجًا أَصَابِعَهُ، اور پکڑنا دونوں گھٹنوں کو رکوع میں اپنی انگلیوں کو کھول کر، جیسے کہ آپ کو طریقہ بتایا تھا، یہ بھی سنت۔ وَإِفْتِرَاشُ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور بچھانا بائیں پاؤں کا، وَالْقُعُودُ عَلَيْهَا، اور بیٹھنا اس کے اوپر، جیسا کہ ہم بیٹھتے ہیں تحیات میں۔ وَنَصْبُ الرَّجُلِ الْيُمْنَى نَصْبًا، اور مرد کے لیے اٹھا کے رکھنا دائیں پاؤں کا، یمنا دائیں پاؤں۔ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد فی القعدۃ الاخیرۃ، اور قعدہ اخیرہ میں تشہد مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنا، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں عبدو رسولوں کے بعد۔ والدعاء، اور دعا کرنا، جیسے کہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، بما یشبہ الفاظ القرآن، جو قرآن کے الفاظ کے مشابہت رکھتے ہو، تو مشابہت کیا، ہم تو وہی قرآن کی دعا پڑھتے ہیں، رب جعلنی۔ والاشارۃ بالمسبحۃ عند الشہادتین، اور اشارہ کرنا مسبحہ یعنی شہادت والی انگلی کے ساتھ دونوں شہادتوں کے وقت، فی بعض الروایات، بعض روایتوں میں، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو زیادہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اشہد اللہ الہ پہ اٹھائے، اور الا اللہ جب کہے تو پھر رکھ دے۔ آگے جب وقد قیلا، اور کہا گیا ہے قراءۃ الفاتحۃ فی اخریین فی الفرائض، اور پڑھنا سورہ فاتحہ کا فرضوں کی آخری دو رکعتوں میں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، اور ساتھ باقی صورت نہیں ملاتے۔ والخروج بلفظ السلام، اور نماز سے نکلنا سلام کے لفظ کے ساتھ، یعنی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والسلام عن یمینہ وعن یسارہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو کہنا ہے، لیکن ساتھ ہی دائیں طرف بھی منہ موڑنا ہے، اور بائیں طرف بھی۔ وکیلا، اور کہا گیا ہے بعض هذه الافعال ادب، کہا گیا ہے کہ ان میں سے بعض افعال ایسے ہیں کہ جو ادب ہے، یعنی مستحب کے طور پر ہے، سنت کے طور پر نہیں ہے۔ وما ذکرناہ مما سوا ذلک فهو آداب، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہم نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے تو وہ آداب میں آ جائے گا، سنت کا لفظ ان پر نہیں بولا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہاں تک یہ نماز جو ہے اس کی سنتیں ہو گئیں۔ آگے ہے جی فصل فی السنن، فصل فی السنن، سنتوں کا بیان۔ سنن، سنتوں کا بیان۔ اس سے پہلی فصل کیا تھی؟ فصل فی سنن الصلاۃ، اب ہے فصل فی السنن۔ پہلی تھی کہ نماز کی سنتیں، کہ ایک نماز آپ ادا کر رہے ہو، کوئی بھی نماز ادا کر رہے ہو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، جو بھی ادا کر رہے ہو، اس میں نماز کی سنتیں کیا ہیں؟
تکبیر کہنا، تسبیحات پڑھنا، یہ سب سنت ہے۔ اب ہے فصل فی السنن، سنتوں کا بیان۔ فجر کی پہلی 2 سنتیں، ظہر کی پہلی 4 سنتیں، بعد کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، عصر کی پہلی 4 سنتیں، مغرب کی بعد کی 2 سنتیں اور 2 نفل ہو گئے، اور پھر ایسے ہی عشاء کی پہلی 4 سنتیں اور بعد کی 4 سنتیں، ایسی جمعہ کے دن پہلی 4 سنتیں اور پھر بعد میں 4 سنتیں۔ تو یہ جو سنتیں ہیں اب ان کا بیان شروع ہو گیا۔ فصل فی السنن، اعلم، جان لے، ان سنت قبل الفجر رکعتان، کہ بے شک سنتیں فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، واربع قبل الظہر، اور 4 ہیں ظہر سے پہلے، ورکعتان بعدہا، اور 2 رکعتیں ہیں اس کے بعد، واربع قبل العصر، اور 4 ہیں عصر سے پہلے، ورکعتان بعد المغرب، اور 2 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد، واربع قبل العشاء، اور 4 ہیں عشاء سے پہلے، واربع بعدہا، اور 4 ہیں اس کے بعد، وإن شاء رکعتین، اور اگر چاہے تو 2 رکعت، وما ذکرنا قبل العصر والعشاء، اور جو ہم نے ذکر کیا ہے عصر عشاء سے پہلے، مستحب، وہ مستحب ہے، یعنی اگر رہ جائیں تو اس میں کوئی انسان گناہگار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سنتیں تو سنتیں دو کہ بار ہم عصر کے فرض اور عشاء کے فرض بھی پڑھ لیں تو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو آج کی تو 5 پوری ہوئی نا۔ وفی المحیط، اور محیط میں ہے امام برہان الدین کی محیط، ان ہونا چاہیے، ان تطوع قبل العصر باربع وقبل العشاء باربع حسن، کہ یہ جو عصر سے پہلے تطوع ہے یعنی عبادت ہے یا نفل ہے جن کو سنت بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 رکعتیں اور عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، تو یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اس طرح پڑھنا، انہیں پڑھنا اچھا ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وظب یواظب بھی ہو سکتا ہے، اور واظب یواظب، لم یواظب علیہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مواظبت نہیں کی۔ ہاں، مواظبتن، زوئے کے ساتھ، مواظبتن، ہمیش کی، کل بہت سارے الفاظ رہ گئے تھے تو ہم نے نہیں لکھے، چلو وہ لکھ لیں گے پھر۔ مواظبتن، ہمیشگی، یعنی ان میں کنٹینیوٹی آپ نے نہیں رکھی، کبھی آپ نے ایسا کیا کہ 4 رکعتیں پڑھی، کبھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لی، تو وہ سنت تو ہو گئی، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ اس طرح سنت مؤکدہ میں نہیں آیا بلکہ غیر مؤکدہ میں آ گیا، نوافل کی طرح ہی ہو گئے۔ آگے کہتے ہیں کہ وقبل الجمعۃ اربع، اور جمعہ سے پہلے 4 ہیں، وبعدہا اربع، اور اس کے بعد 4 ہیں، وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی 6، اور امام ابو یوسف کے نزدیک 6 رکعتیں ہیں۔ والافضل عندنا ان یصلی 4 ثم رکعتین، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پہلے 4 پڑھے اور پھر 2 رکعتیں پڑھے، ہاں جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ واما صلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی نماز، ضحیٰ کہتے ہیں کہ جب صحیح سورج نکل آئے اور دھوپ صحیح پھیل جائے اور گرم ہو جائے تو اس وقت ضحیٰ، وہ وقت ضحیٰ کا ہے، وہ چاشت کا ہے، قرآن پاک میں نا والضحیٰ، تو چاشت کے وقت کی قسم، تو اس میں پھر یہ تقریباً یعنی 9 کے بعد 9:30 کے بعد 10 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ صحیح سورج بالکل نکل آتا ہے اور صحیح دھوپ گرم ہو جاتی ہے، تو یہ چاشت کا وقت ہے، تو یہ 2 رکعتیں ہیں۔ فقط ورد الاحادیث فیہا من الرکعتین الی 12 رکعتن، اس میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں چاشت کی، اس میں 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعت تک ہوگا، کہ اگر وقت ہے تو 12 رکعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ثم الافضل، پھر افضل، فی صلاۃ اللیل، دن کی رات کی نماز میں، والنہار، اور دن کی نماز میں، 4 رکعات، 4 رکعتیں ہیں، بتحریمۃ واحدۃ عندہ، ایک ہی تحریمہ یعنی ایک ہی تکبیر تحریمہ سے ان کے نزدیک، وقالا یعنی امام صاحب کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین نے فرمایا، فی اللیل رکعتان، رات میں 2 رکعتیں ہیں، والزیادۃ علی 8 رکعات، اور زیادہ کرنا 8 رکعتوں پر ہے، ہاں مطلب یہ تہجد کی نماز ہو گئی، ولا 4 رکعات، اور 4 پر ہیں نہارن، دن کو، بتسلیمت، ایک سلام کے ساتھ، تو یہ صلاۃ الاوابین جو 6 رکعتیں ہیں وہ نماز مغرب کے بعد ہے۔ اب یہ جو 4 رکعتیں دن کو، 4 رکعتیں نفل کی پڑھنا ایک ہی سلام کے ساتھ، مکروہ بالاجماع،
تو وہ بال اتفاق مکروہ ہے، لہذا نفل کی جو ہے وہ دو دو کر کی پڑھنی چاہیے، اور ایسے تراویح جو ہے وہ بھی دو دو کر کی پڑھی جاتی ہیں۔ ومن شرع فی الصلاۃ التطوعی، اور جس نے شروع کی نفل نماز، او فی الصوم التطوعی، یا نفل روزہ شروع کیا، ثم افسدہما، تو اس نفلی نماز کو خراب کر دیا یا اس نفلی روزے کو خراب کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ فرضی تو تھے نہیں، نفلی تھے دونوں، فعلیہ قضاءہما، تو اس پر ضروری ہے کہ ان دونوں کی قضا کرے۔ مثلا 2 رکعت نماز نفل کسی نے شروع کی ہے، درمیان میں خیال آگا کہ ہو بجلی بھی جانے والی ہے اور موبائل کو جو ہے وہ چارجنگ بھی نہیں لگا، بیٹری پہلے فوراً نفل توڑ کے ادھر چلا گیا اور اپنے کون سا ہے آئی فون کو جو ہے وہ لگا دیا چارجنگ پہ، تو یہ سوچ کے نفل نماز توڑی گئی، یہ تو نفل ہی ہے، فرض تو ہے نہیں۔ یا نفلی روزہ رکھا ہوا تھا تو پھر درمیان میں کوئی پروگرام بن گیا، جی شکار جانا ہے وہ ادھر اس خنزیر کو مارنے کے لیے، تو اس نے توڑ دیا، تو نفلی روزہ تھا تو اس نے کہا چلو نفلی ہے، لیکن نہیں، ان دونوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شروع کیا تھا اور اس کو آدھے میں نصف میں چھوڑ دیا، تو اب اسے قضا کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ شَرَعَ بِنِيَّةِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ قَطَعَ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا الشَّفْعُ، اور اگر 4 کی نیت کی تھی تو پھر توڑ دیا تو اس پر لازم نہیں ہے، صرف ایک ہی اس پر شفع جو ہے وہ لازم ہے، خلاف ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف کے برخلاف۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ ہے کہ نفل 4 رکعت کی نیت سے شروع کی، پھر 2 رکعت سے پہلے توڑ دی، تو اس پر 2 ہی رکعت کی قضا واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام محمد کے نزدیک، جبکہ خلاف ابی یوسف، لیکن امام ابو یوسف جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ تو وہ ایک اور رکعت میں ایسے آتا ہے کہ 4 رکعتیں پھر جو ہے وہ قضا کرے گا، تو اگر وہ سنت موقدہ ہے اور 4 رکعت کی نیت کی تھی تو پھر تو مکمل ہی 4 کی قضا کرے گا۔ ہاں یہ تھوڑا سا فرق کر دیا ہے۔ قالوا هذا فی غیر السنن، انہوں نے کہا کہ یہ سنن کے علاوہ میں ہے۔ اما اذا شرع فی الاربع قبل الظہر، جب زور سے پہلے کی 4 رکعتیں وہ تو ہے ہی سنت، جب وہ شروع کی تھی ثم قطع پھر توڑ دی، یلزمہ الاربع، تو اب لازم ہے کہ وہ 4 کی قضا کرے۔ وان شرع فی الاربع ولم یقعد فی الثانیہ، اور اگر 4 رکعتیں شروع کی اور دوسری رکعت میں یعنی نہیں بیٹھا فی الثانیہ، تو پھر کیا ہوا، یعنی قاعدہ نہ کیا، فسدت عند محمد رحمہ اللہ وظفر رحمہ اللہ، کہ تو امام محمد کے نزدیک جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی نماز، اور امام ظفر کے نزدیک جو ہے یقضی الاولیین، کہ پہلی 2 قضا کرے گا۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا لا تفسدو، نہیں فاسد نہیں ہوگی۔ وکل رکعتین اذا افسدہما فعلیہ قضاءہما دون ما قبلہما، تو جو رکعت اس نے فاسد کی ہیں ان پر ان کی قضا ہے، نہ کہ پہلی 2 کی۔ ولو افتتح قائما، اور اگر افتتاح کیا تھا، شروع سٹارٹ لیا تھا کھڑے ہو کر، ثم قعد من غیر عذر، اور پھر بغیر کسی عذر کے بیٹھ گیا، جازا، تو پھر بھی جائز ہے سنت میں اور نفل میں۔ وَإِن نَظَرَ صَلَاةً، اور نظر مانی یعنی نماز کی کوئی نفل، یعنی میرا وہ کام ہو گیا تو پھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، تو وہ پھر ادا کر رہا تھا۔ وَلَمْ يَقُلْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا يَلْزَمُهُ قَائِمًا، تو نظر میں یہ نہیں کہا کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا یا بیٹھ کر پڑھوں گا، تو پھر کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے۔ وَإِنْ صَلَّى قَائِدًا قِيلَ يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ النَّظْرِ، اور اگر بیٹھ کر وہ نماز ادا کی نفل تو جائز ہے، کیونکہ اس میں یہ قیاس کیا گیا ہے کہ اس نے نظر کرتے وقت یہ بات نہیں کی تھی۔ آگے جی، وطول القیام افضل من عدد الرکعات، قیام کا لمبا کرنا رکعتوں کی تعداد زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے، کہ ایک تو ہے کہ آپ 12 رکعتیں پڑھتے ہو نفل کی، اور ایک ہے کہ آپ پڑھتے 2 رکعتیں ہو لیکن قیام زیادہ کرتے ہو، تو یہ افضل ہو جائے گا، کیونکہ قیام افضل ہے رکعتوں کی تعداد سے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیام بہت طویل فرماتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. ثم السنت، پھر سنت جو ہے، فی سنت الفجر علیکم بالصلاۃ فی بیوتکم، تو جو سنت فجر کا جہاں تک تعلق ہے تو سنت فجر میں تم پر لازم ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنا. فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ مرد کے لیے بہتر نماز وہی ہے جو وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض کے. فرض جو ہے وہ مسجد میں ادا کرے. یہ جو ہے نا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. آگے ہے جی کہ یاد یہ بہا فی بیتہ و عند باب المسجد، یہ ہے کہ اسے گھر میں پڑھے یا مسجد کے دروازے کے پاس. تو بعض مسجد ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے باہر بھی کوئی ایک حال سا کمرہ سا بنا ہوتا ہے تو ادھر آ کے پڑھ لے. تو یہ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ، ہو گھر میں کوئی خاص جگہ ہی نہیں، چھوٹے سے 2 کمرے ہیں، وہاں انسانوں کے جو ہے نا وہ کے علاوہ کوئی اتنی جگہ خالی ہی نہیں، کوئی چرپائیاں پڑی ہیں، کوئی سامان پڑا ہے. وَإِن لَمْ يُمْكِنْ، ہو تو اگر ممکن نہ ہو سکے فَفِي الْمَسْجِدِ الْخَارِجِ، تو خارج مسجد میں پڑھے، یعنی مسجد کا جو باہر کا حصہ ہے، حال سے باہر کوئی حصہ بنا ہوا ہے تو اس میں پڑھ لے. وَإِن كَانَ الْمَسْجِدُ وَاحِدًا، اور اگر ایک ہی مسجد ہے، مطلب ہے کہ کوئی ایک ہی حال ہے، ایک ہی مسجد ہے مطلب ایک ہی حال ہے، تو جیسے میں کرتا ہوں وہ بات آ گئی. فخلف الاسطوانۃ، تو پھر ستون کے پیچھے پڑے. یہ سامنے ستون لگا ہوا ہے نا، کھمبے، تو یہ جو ہے اس کے پیچھے پڑے. وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس طرح کی کوئی اس طرح کی اوٹ بنی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے پڑھ لے. هذا اذا كان بعد شروع فی الفریضۃ، یہ اس وقت ہے کہ جب فرض نماز کے شروع ہونے کے بعد ادا کرے. وَأَمَّا قبل شروع فی الفریضۃ، اور رہا فرض کے شروع کرنے سے پہلے فیاتی بما فی ای موضع شاء، تو آئے اور جہاں کو جگہ ملتی ہے وہاں پڑھ لے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. وَأَمَّا السُّنَنُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، اور رہی وہ سنتیں جو فرضوں کے بعد ہوتی ہیں، ان تطوع فی المسجد، اگر مسجد میں پڑھے، فحسن، تو جو اچھا ہے، وفی البیت افضل، اور گھر میں افضل ہے. افضل یہ ہے کہ گھر میں جا کے یہ پڑھے. لما روی انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی جمیع السنن والوتر فی البیت، جس طرح کہ بات کی گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سنتیں اور وتر جو ہے وہ گھر میں پڑھتے تھے. تو وہ ادھر مسجد نبوی ہے اور یہ دروازہ ہے اور ادھر سے داخل. ومن السنن التراویح، اور سنتوں میں سے تراویح بھی ہے. ومن السنن التراویح، اور سنتوں میں سے تراویح بھی ہے، یعنی وہ بھی سنت ہے. وَإِقَامَتُهَا بِالْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ أَيْضًا، اور ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. عَلَى سَبِيلِ الْكِفَایَہ، سنت کفایہ. تراویح سنت کفایہ ہے. تراویح کو چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے. اگر اہل محلہ اور مسجد کے سب لوگوں نے چھوڑ دیا تو سب گناہ گار ہوئے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں. تراویح مسجد میں پڑھنا افضل ہے. گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت چھوڑنے کا گناہ تو نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ملتا ہے. ظاہر ہے مسجد ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ سنت کفایہ ہے. حتی لو ترک اہل المحلۃ کلہم، یہاں تک کہ اگر محلہ کے تمام لوگوں نے چھوڑ دیا الجماعت، جماعت کو، فقط ترکوا السنہ، تو انہوں نے سنت کو ترک کیا. وقد اساءوا فی ذلک، اور اس میں انہوں نے برا کیا، یعنی گناہ گار ہوئے. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز ادا کی اسے پسند فرمایا، اور لیکن آپ نے ہمیشہ کی نہیں فرمائی. اور 3 دن کا بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن آپ نے اسے پڑھا. تو وہ 3 دن بھی ایک دن پہلے پڑھا، ایک دن بہت ہی دیر ہو گئی تو اس دن پہلے دن بندے بہت تھوڑے تھے، پھر دوسرے دن کچھ زیادہ ہو گئے. تیسرے دن پتہ چلا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رات کو تشریف لاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو جن جن کو بات پھیل گئی تو تیسرے دن تو لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں کوئی جگہ ہی خالی نہیں تھی، اتنے صحابہ اکٹھے ہو گئے.
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی نہیں، اور اس طرح خبر کی دی بھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم پر جو ہے نا یہ ہو. تو جماعت جو آپ نے فرمائی تھی نماز تراویح کی وہ صرف 2 دن فرمائی، اور تیسرے دن آپ نے جماعت نہیں کرائی جس دن بہت زیادہ رش ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس طرح تو پھر تمہیں دشواری ہوگی، یہ بھی تم پر لازم اس طرح ہو جائے گا. تو آپ نے ایسے نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، مختلف آتے تھے اور پڑھتے تھے. لیکن حضرت عمر کے دور میں جب سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ادھر 3 کھڑے ہیں تو کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کچھ 3 ادھر کھڑے ہیں، تو کوئی ادھر بیٹھے ہیں، تو کوئی بعد میں آئے ہیں، تو کوئی پہلے آئے ہیں. تو ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کی شدید کمی محسوس ہوئی، اور عجیب سا لگا آپ کو. تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں تو ڈسپلن ہونا چاہیے. تو پھر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب کو غالباً کہا کہ آپ امامت کرو، اور یہ سب باقی جتنے حضرات ہیں صاحب عزت و کرامت شخصیات جتنی بھی ہیں تو یہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائیں گی. تو ان ہستیوں نے پھر اس طرح نماز ادا کی. پھر اسی دن یا دوسرے دن آپ وہاں سے گزرے یا تیسرے دن گزرے گشت کرتے ہوئے رات کو، تو دیکھا کہ رات گئے جماعت کھڑی ہے. تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ بہت ہی اچھا نیا طریقہ ہے. تو اس طرح یہ تراویح کا ہے جی سلسلہ. تو اب یہ سنت کفایہ کے طور پر ہے کہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ کریں، مسجد میں یہ ادا کریں. اور یہ تعداد رکعت کے اعتبار سے اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن جو متفقہ طور پر صدیوں سے پڑھی آئی جا رہی ہے وہ نماز جو ہے وہ 20 رکعتیں ہیں. یہ جو آج کل کے مذہبی نمونے جو ہیں، یہ اپنے آپ، یہ جو غیر مقلدین ہیں اور آج پہلے اپنے آپ کو سلفی کہلاتے تھے، یہ جو وہابی جو ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ساری اولاد، اور پھر سلفی کہلانا شروع ہو گیا اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. سلف کہتے ہیں پہلے گزرے بزرگوں کو، تو بھائی ہم سلفی ہیں، ہم پہلے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہیں، یعنی صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا ہے کہ مختلف مسائل میں جیسے کہ انہوں نے اپنے اختلافات کیے. 2 مٹکے یا 1 ڈرم پانی میں کبھی گندا اور ناپاک پانی نہیں ہوتا. سفر میں چند نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کر لے تو کوئی بات نہیں. یہ اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ عورتوں نے جو زیورات پہنے ہوئے ان پہ سونے کے ہیں، لیکن ان پر کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے. تو تراویح کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صرف 8 رکعتیں ہیں، اور وطر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صرف اونلی 1، ایک ہی رکعت ہے. تو بس اسی طریقے سے 3 طلاقیں اگر کوئی دے دیتا ہے تو یہ خبیث جو آج کل بھی فتوے لکھتے رہتے ہیں کہ بس نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی، تم اپنی بڈھی کو گھر میں رکھ سکتے ہو. عجیب لوگ ہیں یہ، عجیب انہوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. ہزاروں اور لاکھوں جو ہیں وہ لوگ ایک طرف ہیں، کروڑوں لوگ ایک طرف ہیں، اور یہ جناب انہوں نے اپنی وہ کی ہوئی ہے. تو بہرحال اب یہ جو اجرت پر تراویح کی نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہلے طے ہوتا جائے کہ کیڑا حافظ جی، فلانا حافظ ہے، کتنے گنسی جی، اتنے گنسی جی، کدوں ختم ہو سی جی، فلاں تاریخ ختم کر سی. وہ ہے نا میں پہلے ختم کر سا 15 یا 14 13 کا، پھر میں فلانی مسجد بھی بیٹھا. تو کچھ 10 دنوں میں ختم کرتے ہیں، تو ان کے 3 ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی اجرت جو ہے وہ پھر اس اعتبار سے 3 ختم کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ ایسے ہیں کہ جو منزل کے اعتبار سے 7 دنوں میں بھی کرتے ہیں. بعض شخصیات کا میں نام نہیں لینا چاہتا. تو ویڈیو کل بھی میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو میں بہت ساری ایسی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں جو مختلف لوگ سنا سکتے ہیں، تو وہ ایک کوئی فتنہ اٹھا سکتے ہیں، ادھم بچا سکتے ہیں. بہرحال جو بات ہوتی ہے اس کو اسی کے تناظر میں، کہاں کانٹیکسٹ اس میں دیکھنا چاہیے. تو اس سے ہٹ کر اس بات کو نہیں دیکھنا چاہیے. راوی ترویہ کی جمع ہے، اور ترویہ کا معنی ہوتا ہے آرام و استراحت، یعنی کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ کے تو پھر کچھ آرام و استراحت کرو، اور اس کے بعد پھر آگے پڑھنا شروع کر دو. یہاں تو بس جلدی ٹھکا ٹھک چلتا ہے سلسلہ. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی دیر لگاتا ہے
تو اسے یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ کہ آج تم نے دیر لگائی اور کیوں لگائی اور آئندہ ایسے نہ کرنا. وَإِن تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِّنْ أَفْرَادِ النَّاسِ وَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَقَدْ تَرَكَ الْفَضِيلَةَ. اگر کوئی آدمی لوگوں کے افراد میں سے یعنی کہ پیچھے رہ گیا اور وہ اپنے گھر میں رہ کر پھر اس نے ادا کی تو وہ فضیلت کا تارک ہوا، یعنی فضیلت جو مسجد میں حاصل ہونی تھی وہ اسے گھر میں نہیں ملے گی. وَإِن صَلُّوا فِي الْبَيْتِ بِالْجَمَاعَةِ لَمْ يَنَالُوا فَضْلَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. اور اگر گھر میں جماعت کے ساتھ بھی ادا کی تو وہ فضیلت نہیں پائیں گے جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ہے. وَهَكَذَا فِي الْمَكْتُوبَاتِ. اور یہی حکم فرضوں کا بھی ہے. والاحتیاط فی النیت. اور نیت میں احتیاط یہ ہے کہ ان ینوی التراویح اور سنت الوقت اور قیام اللیل. تو نیت تراویح کی کرے یا پھر سنت وقت کی تراویح کر لے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں سنت تراویح، یا پھر قیام اللیل یعنی رات کا قیام، اس کی نیت کر لے. لأن المشائخ قد اختلفوا فی جواز اداء السنت بنیت النفل او الصلاۃ. کیونکہ مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ جو سنت ہو اس کو نفل کی نیت سے ادا کرنا. قال بعض المتقدمین، بعض متقدمین پہلے جو علماء ہیں مشائخ انہوں نے فرمایا لا یجوز، ہو کہ یہ جائز نہیں ہے. وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ در حقیقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. وقال بعض المتاخرین، اور بعض متاخر علماء نے فرمایا یجوز، جائز ہے. کمن صلی رکعتین بنیت صلاۃ اللیل، جس طرح کہ 2 رکعتیں ادا کرے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز کی نیت سے. ثم اس نے یعنی اس طرح ادا کی تو پھر ثم تبین، اس کو پتہ چلا کہ طلع الفجر. قال بعضهم کہ صبح صادق طلوع ہو گئی ہے، تو پھر بعض نے کہا کہ وہ ینوب ذالک سنت الفجر و قول ما، کہ یہ تم پھر ادھر سے وقت نکل گیا تھا تو پھر یہ جو 2 رکعتیں تم نے تہجد بنا کے پڑھی تھیں تو وقت نکل چکا تھا، تم تو فجر کا وقت شروع ہو گیا تب پڑھ رہے تھے، چلو پھر یہ فجر کی سنت ہو گئی، جیسے کہ پچھلے بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس طرح پھر نفل کی نیت سے سنت بعد ہو گئی نا. وہ نفل کی نیت کی تھی لیکن وہ 2 رکعتیں سنت بن گئی، تو اس طرح چل جاتا ہے کام. یہ انہوں نے دلیل دی ہے. وَإِن شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ لَا يَنُوبُ بِالْاتِّفَاقِ. تو اگر شک تھا طلوع فجر میں تو پھر بالاتفاق یہ اس کا نائب نہیں بنتے، یہ پھر تہجد ہی بنیں گے. وَإِن نَوَا فِي التَّرَاوِيحِ. اور اگر نیت کی تراویح میں صلاۃ مطلق مطلق نماز کا، کوئی اس طرح نہیں کہا کہ سنت ہے نفل ہے، یہ فحسب تو کافی ہے اس کو. قالوا، تو فرمایا الصح انه لا يجوز، صحیح قول بہرحال یہی ہے کہ یہ جائز نہیں اس طرح کی نیت. ووقتہ، اب وقت تراویح کا کون سا ہے؟ ووقتہ بعد العشاء، اور اس کا وقت ہے نماز عشاء کے بعد. ولا يجوز قبلها، اس سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی کہ جناب یہ عشاء کی نماز تو یہ پڑھتے ہیں بعد میں، تو کافی 15 20 منٹ 25 منٹ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، عشاء کا نماز وقت شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جماعت بہت دیر سے ہوتی ہے، تو اس ٹائم میں ان 25 منٹ میں یا ان 30 منٹ میں آدھا گھنٹہ ہے یا 35 منٹ ہے، تو میں یہ 20 رکعتیں ان 35 منٹوں میں ادا کر کے تو اس نماز سے فارغ ہو جاؤں. یہ جو اتنی لمبی نماز ہے 20 رکعتیں، ہاں، تو یہ بھائی نہیں چلے گا، یہ آپ نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ اس کا وقت ہی نماز عشاء کے بعد ہے. وَإِن فَاتَتْهُ تَرْوِيحَةٌ أَوْ تَرْوِيحَتَانِ. اور اگر ایک ترویہ جب ہم کہتے ہیں تو 2 رکعتیں ہوگی نا، یا 2 ترویح یعنی 4 رکعتیں ہو گئیں، تو وہ فوت ہو گئیں. ذکر فی الذخیرۃ، تو ذخیرہ میں ذکر کیا ہے کہ اختلف المشائخ فی زماننا، ہمارے زمانے کے جو مشائخ ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہے. قال بعضهم، بعض نے کہا یوتر مع الامام ثم یقضی، کہ امام کے ساتھ وتر پڑھے گا پھر قضا کرے گا، بعد میں یہ پڑھ لی جو رہ گئی ہیں. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا یصلی التراویح، پہلے تراویح پڑھے. آگے ہے المتروکہ، ہاں المتروکہ ہی ہے نا، ہاں جو رہی ہوئی تراویح ہے وہ پہلے پڑھے، ثم یوتر پھر وتر پڑھے. لیکن یہ حضرت نے ہمارے رسالہ لکھا ہے، اس میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ وتر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، وہ نہ چھوڑے، اس کے بعد جو تراویح رہ گئی ہیں وہ پڑھ لے. آگے جی وعمل استراحت، اور یہ جو استراحت ہے تراویح کے درمیان آرام کرنا، استراحت کرنا، تو یہ آرام اس کی کیا کوئی فرمایا فَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ. یہ جو استراحت ہے تو بیٹھے ہر 2 ترویحوں کے بعد ایک ترویحہ کی مقدار، ایک ترویحہ یعنی پہلی 2 رکعتوں پر جتنی اس نے دیر لگائی تھی، چاہے پاؤ پڑا تھا چاہے 2 پاؤ پڑتا ہے، جتنے میں اس کا روٹین ہے، اتنی دیر ایک ترویحہ 2 ترویحوں کے بعد بیٹھے گا، ٹھیک ہے.
اتنی دیر آرام استراحت کرنے کے بعد پھر اگلا جو ہے نا وہ ترویہ شروع کرے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس وہ سبحان اللہ الملک الملک سبحان اللہ اس طرح سے تیزی سپیڈ کے ساتھ پڑھ کے بس ابھی وہ یہ بھی نہیں ختم ہوتا تو اللہ اکبر ایسے اٹھا کے الٹا مارتے ہیں جیسے جیسے اٹس ریسلنگ لائک ریسلنگ. تو میں یونیورسٹی پڑھتا تھا اسلام آباد میں, تو اس وقت میں نے ایک ہوٹل میں وہ ریسلنگ ٹی وی پر دیکھا, تو مجھے وہ پہلا دن تھا میرا بہت ہی عجیب. تو میں نے کہا یہ تو غصہ نکالنے کا طریقہ ہے. یہ ہے کراچی کمپنی, وہاں ایک مارکیٹ ہے اسلام آباد میں, اڈا بھی ہے کراچی کمپنی. تو وہاں کراچی کمپنی ایک ہوٹل میں تھا, تو وہاں ریسلنگ پہلی دفعہ میں نے وہ باقاعدہ دیکھا. اچھا جی آگے تو استراحت کے بارے میں کچھ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بس وہ چل سو چل, ہم نے اپنا جو ہے اگر اس طرح استراحت ہم شروع کرتے ہیں تو پھر تو سحری تک جو ہے نا آدھی رات تراویح میں گزر جائے. گرمیوں کا تو خیر رات ہی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن سردیوں میں آگے چلیں جی. وَإِنِ اسْتَرَاحَ عَلَىٰ خَمْسِ تَسْلِيمَاتٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ بِهِ. اور اگر پانچ سلاموں کے بعد آرام کرے تو بعض نے کہا کہ اس میں حرج نہیں, اس وقت کر لے. وقال اکثر المشائخ لا يستحب, اور اکثر مشائخ نے کہا کہ نہیں یہ مستحب نہیں ہے. والافضل للامام تعدیل القراءۃ بین التسلیمات, اور افضل امام کے لیے یہ ہے کہ پڑھنے میں تعدیل کرے سلاموں کے درمیان. ہاں تعدیل کرے یعنی کہ بہترین انداز سے ایک ایک لفظ کو ٹھیک طریقے سے جتنا اس کا ٹائم ہے وہ اتنا اس کو ٹائم دے. وَإِن صَلَّى قَائِدًا, آپ کو پتہ ہے لفظ کے پڑھنے کا یا بولنے کا جو ٹائم ہے وہ جو ہے یہ فطری ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہنا نا دروازہ کھولو, تو یہ ٹائم ہے, دروازہ کھولو کے لیے یہ ٹائم ہے, روزہ کھولو یہ ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت تیزی ہے. یا دروازہ کھولو تو یہ بھی غیر فطری ہو گیا, ٹھیک ہے. فطری کیا ہے, دروازہ کھولو. تو یہ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعدیل یعنی پورا اس میں وقت جتنا اس کا ہے اس کا اتنا وقت دو. وَإِن صَلَّى قَائِدًا بِعُذْرٍ جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ, اور اگر نماز تراویح پڑھی بیٹھ کر بغیر کسی عذر کی وجہ سے, اگر نماز تراویح ادا کی بیٹھ کر کسی عذر کی وجہ سے تو پھر جائز ہے من غیر کراہت, بغیر کسی کراہت کے. وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قَائِدًا بِعُذْرٍ, اور اگر امام بیٹھا ہوا تھا کسی عذر کی وجہ سے, وَالْقَوْمُ قَائِمِينَ, اور لوگ کھڑے ہیں, جائز ہے تو پھر بھی جائز ہے. وَلَا يَسْتَحِبُّ, لیکن یہ مستحب نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. وَلَوْ صَلَّى التَّرَاوِيحَ كُلَّهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ, اور اگر تمام تراویح 20 رکعتیں کا اگر قائل ہے تو 20 رکعتیں جناب ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی. عبد الرسول پھر نہیں, عبد الرسول پھر نہیں, کرتے کرتے وقت قعد علی راس کل رکعت, لیکن ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتا ضرور تھا لیکن سلام نہیں کرتا تھا, پھر ایسے کھڑا ہو جاتا اللہ اکبر. تو سلام نہیں پھیرتا تھا لیکن بیٹھتا ہر 2 رکعتوں کے بعد ضرور تھا, اور ایسے اس نے کیا یعنی بیٹھا, جائز ہے تو پھر جائز ہے. ولا یکرہ, تو اس طرح کی اس میں کراہیت نہیں ہے. لأن اکمل ذکرہ, کیونکہ اس نے وہ کامل کر دیا ہے, مکمل کر دیا ہے اس کو. فی المحیط, محیط میں ہے. ہاں ذکرہ فی المحیط, یہ بات جو پچھلی ابھی ہم نے بیان کی ہے نا کہ ایک اسلام والی, تو یہ محیط میں ذکر کی گئی. تو یہ یعنی کہ اس نے سلام تو نہیں پھیرا لیکن ہے سلسلہ وہی, بس یہ ہے کہ ذرا 10 مرتبہ گردن پھیرنے کے بجائے 9 مرتبہ گردن پھیرنا بچا لیا اور آخر مرتبہ پھیرا. وَإِذَا شَكُّوا, ہاں, وَإِذَا شَكُّوا فِي أَنَّهُمْ صَلُّوا 9 تسلیمات اور 10 تسلیمات, اگر انہیں شک پڑ گیا کہ 9 سلام پھیرے ہیں یا 10, ففی اختلاف,
تو اس میں اختلاف ہے. والصحیح، اور صحیح یہ ہے، انہم یصلون بتسلیمۃ اخری فرادا. ہاں، صحیح یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرا سلام سے پڑھیں اور تنہا پڑھ لیں. ہاں، اس طرح کر لیں. وذکر فی الملتقط، اور ملتقط میں یہ ہے کہ یقرأ فی التراویح مقدار ما لا یؤدی الی تنفیر القوم. تو پہلی بات کو ذرا سمجھ لو، پھر اگلی جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرادا یعنی کہ فردن فردن، اکیلے اکیلے پھر پڑھ لے، تو یہ زیادہ مشائخ کہتے ہیں. لیکن یہاں جن کو کوئی شک پڑ جاتا ہے تو وہ پھر جماعت کے ساتھ ہی فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ مطلب 18 پہ 18 اس طرح چکر کر کے پھر اگر زیادہ شک ہو تو 2 پڑھ لیتے ہیں، اور اگر شک نہ ہو تو 2 چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض حاجی صاحبان اور کچھ چودھری صاحبان، حاجی صاحبان کچھ ایسے ہوتے ہیں، کوئی پہلی صاحب میں کوئی دوسری صاحب میں، کہتے ہیں نہیں 2 چھوڑیاں، وہ پھر اپنی علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اور کام تو ہوتا کوئی نہیں نفل اور سنت کے پڑھنے کے علاوہ، کھانا پینا اور مسجد میں آ کے نفل پڑھنا. بس کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا، تو وہ انہیں پھر کوئی زیادہ شک پڑ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اکیلے پڑھتے رہتے ہیں. اور صرف یہ نہیں، یہاں بات ختم نہیں کرتے، گلی میں دکان یہ کہتے رہتے کہ نہیں کل 2 چھوڑیاں پڑھیاں بھی نہیں. اس قسم کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. ریڈیو پاکستان بن کے آگے پیچھے خبریں پھیلاتے رہتے. آگے جی، حالانکہ یہ عبادت ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میں نے کہا نا کہ جن کو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو زیادہ شک ہوتا ہے اور اچھے ہوتے ہیں، وہ بس اپنی اللہ پڑھ لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں میری طرف، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب تھی سٹو بہن پوریاں، بس پوریاں کیوں لمبے چکر نہ پو. اور کچھ ہوتے ہیں کہ آج پورا دن سوئے رہے اور بڑے حشاش بشاش، اور افطار کے وقت بھی کھانا پینا بالکل ٹھیک تھا، اور پیٹ پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، سر درد بھی نہیں کر رہا، کسی قسم کی کوئی وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ٹائرڈ فیل نہیں کر رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، آج 40 بھی پڑھی جاتی تو ہم پڑھ لیتے. کچھ ایسے بھی تر و تازہ ہوتے ہیں کہ وطر کے بعد بھی 2 نفل، پھر مزید نفل، پھر مزید نفل، پھر مزید، حتیٰ خادم کو، نوکر کو، امام کو کہنا پڑے جناب نکلو جی، میں اور تالا چڑھنا، ہم مسجد بند کرنی، زبردستی ان کو نکالنا پڑتا ہے. تو یہ ہر کام میں اعتدال، یہ نہیں کہ ایک دن جناب تم 100 نفل پڑھنا شروع کر دو اور ایک دن فرض ہی تم سے رہ جائے. ایسے نہ کرو، اعتدال رکھو ہر کام میں. تو یہ تراویح سنت کفایہ، جب میں نے کہا تھا کہ کچھ مخصوص لوگ آ کے نماز مسجد میں اگر آ کے پڑھتے ہیں تراویح کے ساتھ تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ساری چھوڑ دے، سارا محلہ ہی چھوڑ دے تو پھر یہ سارے گناہ گار ہوں گے. لیکن کچھ لوگ آ کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ کام چل جائے گا. جیسے کہ جنازہ ساری چھوڑ دیں تو پھر سارے گناہ گار ہیں، لیکن کچھ لوگ پڑھ دے تو پھر وہ کام چل جاتا ہے. تو وہ نماز فرض کفایہ ہے اور یہ تراویح سنت کفایہ ہے. ایک مولوی صاحب، خطیب صاحب، وہ اتنے کو پڑھے لکھے تو نہیں لیکن جمعہ پڑھاتے ہیں، اس وقت زندہ ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. تو وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اب انہوں نے پڑھنے شروع کیا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی پڑھنے شروع کیا ہو. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تراویح کی نماز تو آپ نہیں پڑھتے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تراویح کی نماز کا عذاب اللہ نے مجھ سے اٹھا لیا. استغفر اللہ. تو اس قسم کے جملے کہنا یہ بہت ناپسندیدہ جملے ہیں، اور اس طرح کے جملے شریعت کے بھی خلاف ہیں، ادب کے بھی خلاف ہیں، اور جو اخلاق ہیں ہمارے اس کے بھی خلاف ہیں. یہ توہین بھی ہو جاتی ہے، نماز کی بھی توہین ہے، نماز کی تخفیف بھی ہے. تو اب انہوں نے کوئی مزاحیہ پہلو زیادہ کیا ہوگا، لیکن اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے. یہ توہین میں آ جاتا ہے، گستاخی میں آ جاتا ہے. اور جتنا ہو سکے اللہ کی جو عبادت ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دوسرے آدمی کو ایک دوسرے کے متعلق خواہ مخواہ ان چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی. کوئی باپ ہو اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہو تو وہ تو الگ بات ہے، یا ماں بعض اوقات جو ہے وہ سختی کرتی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، یا استاد ہے تو اس کی الگ بات ہے. لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ دوسرے پیچھے پڑھی کل پوری کی تھی 5 4 ان چکروں میں نہ پڑے، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. تو اس طرح کی حرکات میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے. وہ نہیں پڑھتے تو ان کا اور خدا کا معاملہ، تم کون ہوتے ہو. تو انہوں نے پھر غالباً اس شخص کو جو اس نے حرکت کی تھی تو اس حرکت کے مطابق جواب دیا کہ میں جیسے عذاب سمجھ رہا ہوں
اور اگر آپ جلدی جلدی آتے ہو اور جلدی جلدی پڑھتے ہو اور ٹھکا ٹھک کرتے ہو تو یہ تو پھر عبادت تو نہ رہی نا، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں جی، وذکر، تو پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ آگے وذکر فی الملتقط، اور ملتقط میں ذکر کیا، یقرأ فی التراویح مقدار ما لا یؤدی الی تنفیر القوم، تراویح میں اتنی مقدار میں پڑھے جس سے قوم نفرت نہ کرے۔ ہاں، نفر ینفر تنفیر، نفرت دلانا، لوگوں کو دور ہٹانا، بھگانا، تو یہ کام نہ کرے۔ تو لوگ تو نفرت کرتے ہیں، بعض جہاں بہت لمبے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ ای جڑانے جی، یہ استاد خاص کر پہلی جڑی دو یا پہلی جڑی چار ہیں تو بہت لمبا پڑ سی، تو وہ پھر لیٹ آتے ہیں کچھ لوگ، آ کے پھر اپنی پہلے چار جلدی جلدی پڑھ لیں اور پھر رکعت نمبر 5 میں شروع ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے بھائی، اعتدال رکھو، ہر چیز میں اعتدال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کا آپ کو شوق چڑھے تو شوق بہت شروع ہو گئے اور 11 بجے تلاوت ہو رہی ہے، 12 بجے تلاوت ہو رہی ہے، 1 بجے تلاوت ہو رہی ہے، 2 بجے تلاوت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر جب صبح اٹھنے کا اصل تہجد کا وقت ہوا تو الٹے لیٹ کے سو گئے۔ یہ جو ہے، یہ اعتدال کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس قسم کی کوئی بتاتا بھی ہے، کوئی خطیب جاہل جو ہوتے ہیں تھوڑا بہت پڑھے لکھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قوم کو تباہ برباد کرتے ہیں، او جی فلاں بزرگ تھے تو پوری رات عبادت کرتے تھے، اس قسم کے قصے سنا کے، ہر شخص کا اپنا ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ بالکل مجرد آدمی ہے، نہ کوئی شادی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی اور کوئی ذمہ داری، اس کا قصہ آپ کیوں سناتے ہو عام سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو؟ تم کو جنگل میں رہ رہے ہو؟ اس کا قصہ اس کے ساتھ ہے کہ جو ہے ہی بالکل واحد اور تنہا اور اکیلا، تو اس نے اپنی ایک خاص قسم کی روٹین بنا لی ہے۔ اب حضرت مائی رابعہ بصری جو اکثر عبادت کرتی رہتی تھیں اور ان کا کوئی کام کچھ بھی نہیں، کھانا بھی اگر مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو روزہ رکھ لیتی تھی، فاقے۔ اب ان کا قصہ سناؤ گے اپنی والدہ کو، اور یہ جو پورے معاشرے میں عورتیں رہ رہی ہیں، ان عورتوں کو یہ کہو گے کہ مائی رابعہ بصری کی طرح ہو جاؤ؟ اٹس ناٹ فیئر۔ یہ جو ہے نا بیان کرنا، بات کرنا، اس طریقے اور سلیقے سیکھو، مقاصد کو سامنے رکھو۔ شریعت کے جو ہیں وہ مقاصد ہیں، اسی لیے بعض جاہل لوگ، پھر بعض اکیلے صوفی جن کے اپنے مخصوص انفرادی اعمال ہیں، ان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، وہ جی فلاں بزرگ ایسے کرتے تھے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے ایک ٹانگ اٹھا کے تو پوری رات کھڑا ہونے کا کیا مطلب ہے، مورخ کی طرح؟ تو الگ بات جو ہوتی ہے وہ الگ بات ہوتی ہے۔ تو بھائی ایسی میں اتنی مقدار میں تراویح میں مت پڑھو جس سے قوم نفرت کرے۔ بھائی امام سدید الدین کاشغری کہہ رہے ہیں 8ویں صدی کے امام، اب کون سی ہے؟ 15ویں صدی، اور ہم کتاب کس کی پڑھ رہے ہیں؟ 8ویں صدی کے امام۔ بولو، 8ویں صدی کے امام کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں 15ویں صدی میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مقدار میں مت پڑھو جس سے قوم نفرت کرے، تو یہ تو 8 صدیوں پہلے قوم نفرت کرتی تھی، تو 15ویں صدی میں تو قوم آتی ہی نہیں، جو تھوڑی بہت آتی ہے اس کو پھر نفرت دلاؤ گے، اس کو بھی بھگاؤ گے۔ اصلاح کرنی چاہیے اپنی ہر بات میں۔ وفی الفتاوی، اور فتاوی میں ہے، یقرأ فی التراویح فی کل رکعت 30 آیۃ حتی یقع بہ الختم 3 مرات۔ تو ایک فتاوی میں ہے کہ تراویح میں ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھنی چاہیے، 30 ورسز، 30 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حتی یقع بہ الختم 3 مرات، یہاں تک کہ 3 بار ختم ہو جائے قرآن پاک۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا، یقرأ فی کل رکعت 10 آیات، ہر رکعت میں 10 آیتیں پڑھے، وہو الصحیح، اور یہ صحیح ہے۔ امام فرماتے ہیں وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے، وبہ یحصل السنۃ، اور اسی سے سنت حاصل ہوتی ہے، وہو الختم مرۃ، اور یہ ایک مرتبہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو اب امام سدید الدین کاشغری کو ماننا ہے یا آپ امام بن کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنی منمانی ہے، یہ فیصلہ آپ پر ہے۔
ولو اما فی التراویح مرتن ثم اقتدى بآخر فی التراویح تلک اللیلہ لا یکرہ، اگر امامت کی تراویح میں ایک مرتبہ پھر اقتداء کی دوسری کی تراویح میں اسی رات کو، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک حافظ صاحب نے بہترین طریقے سے تلاوت کی، تراویح کی 20 رکعتیں پوری ادا کرنے کے بعد اپنی مسجد سے نکل گئے، چلے گئے۔ گھر تھا دور، درمیان میں ایک مسجد پڑتی تھی ان کے کسی دوست کی، جو وہاں سنا رہا تھا، تو اب دوست کی منزل سننے کے لیے وہ پھر مسجد میں چلے گئے اور پھر امام صاحب مقتدی بن گئے اور دوسرے امام صاحب کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے اسی رات۔ تو ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کراہیت نہیں ہے، کیونکہ اس پر طرح کہ تم اس مسجد میں امام اور اس مسجد میں مقتدی بنے پھرتے ہو، نہیں، ایسی کوئی بات۔ آگے ہے جی وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، اور جب پہنچ جائے بچہ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے، فَأَمَّا الْبَالِغِينَ فِي التَّرَاوِيحِ، تو اس 10 سال کی عمر میں اس نے قرآن پاک یاد کر لیا تھا، تو اب اس نے بالغ کی، یہ خود تو بالغ ہوا نہیں 10 سال میں، تو بالغ کی یہ تراویح کی جا کے امامت کرتا ہے، یجوز ہو تو جائز ہے۔ وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى، اور بعض فتاوی میں أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، یہ جائز نہیں ہے، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور مختار مذہب یہ ہے۔ ایک روایت میں ایسے آیا ہے کہ 10 سال کا کر سکتا ہے، لیکن وہ بعض علاقوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ عمر 10 سال ہے لیکن باڈی بھی کافی بڑی ہے اور کچھ اندر خصوصیات بھی باڈی کی کچھ اور ہیں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن مختار اور صحیح مذہب یہ ہے کہ 10 سال کے لڑکے کی امامت کرانا جائز نہیں۔ وَإِن صَلَّى 4 رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَمْ يَقُعْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ يُجْزِئُ عَنْ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھیں ایک ہی سلام کے ساتھ، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھا بھی نہیں، قعدہ بھی نہیں کیا، تو آخر میں ایک سلام کر دیا، تو اس سے ہو جائے گی یہ نماز، یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی، وَهُوَ الْمُخْتَارُ، اور مختار مذہب یہی ہے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ، اور جب تشہد سے فارغ ہوا، تو ينظر، دیکھے، ان علم، اگر معلوم ہو، انه يثقل على القوم، کہ وہ قوم پر بوجھ ہے، لا يزيد الدعوات المعصورہ، تو دعائیں معصورہ جو حدیث میں مختلف دعائیں آئی ہوئی ہیں وہ زیادہ نہ کرے، کام کو لمبا نہ کرے، دیکھ لے کہ لوگ پہلے تھکے ہوئے ہیں بہت ہی، ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو مزید ان کو باندھ کے نہ رکھے۔ وَلَوْ تَذَكَّرُوا تَسْلِيمَةً بَعْدَ الْوِتْرِ، اور اگر ان لوگوں نے کسی سلام کو وطر کے بعد یاد کیا، تو پھر یہ ہے کہ ویسے تو تراویح کے بارے میں پہلے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسا کہ فتاوی شامی میں بھی ہے، وہی 20 رکعتن بعشر تسلیمات، کہ یہ 20 رکعتیں ہیں 10 سلاموں کے ساتھ، تو ظاہر 2 کر کے پڑھنی ہے، تو کسی نے 4 اکٹھی پڑھ لی، اکیلا تھا تو اس کا کام چل جائے گا۔ قال ابو بکر محمد بن الفضل، ابو بکر محمد بن فضل نے فرمایا، لا یصلون بالجماعت، تو وہ لوگ نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، یہ مسئلہ ہو چکا ہے پہلے۔ وقال صدر الشہید، اور صدر شہید نے فرمایا، یجوز ان یصلی بجماعت، کہ جماعت سے پڑھنا بھی ان کا جائز ہے۔ ولو سلم الامام علی راس رکعت ساہیا فی الشفع الاول ثم صلی ما بقی علی وجہها، قال مشائخ بخارا یقضی الشفع الاول لا غیر، وقال مشائخ سمرقند علیہ قضاء الکل۔ اگر امام نے سلام پھیرا راس رکعت شفع والی، جو یعنی 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں بھول کر، ٹھیک ہے، فی الشفع الاول، یعنی پہلی 2 جو رکعتیں پڑھی تھیں اس کے شروع میں، ثم صلی ما بقی علی وجہها، پھر نماز پڑھی جو باقی ہے اسی طرز پر، تو جو بخارا کے مشائخ ہیں انہوں نے فرمایا کہ شفع اول کی قضا کرے گا، کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی، وہ بھولا، اور دوسرے کے نہیں کرے گا۔ وقال مشائخ سمرقند، اور سمرقند کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اس پر ساری قضا کرنی ہوگی، دوبارہ پڑھے گا، یعنی کہ والوتر 3 رکعات، اور وطر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں۔ اب یہ جو اہل حدیث وہابی جو ہے سلفی محمدی کرواتے ہیں، اپنی مسجد کا نام محمدی رکھتے ہیں، خبیث، یہ جو ہے ادھر بھی ان کی ایک مسجد ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وطر ایک ہی ہے،
جبکہ صحیح قول یہی ہے کہ وطر 3 رکعتیں ہیں. یقرأ الفاتحہ والسورۃ فی جمیع رکعاتہا، فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی ملائے گا ہر رکعت میں، تینوں رکعتوں میں، وطر کی تینوں رکعتوں میں. وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ، اور دعائے قنوت پڑھے گا تیسری رکعت میں، قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، جمیع السنہ، سارا سال، صرف رمضان کی بات نہیں، وطر سارا سال ایسے ہی پڑھے گا. ولا يصلي بجماعت، اور نہیں پڑھے گا جماعت کے ساتھ، الا فی رمضان، مگر رمضان میں. رمضان میں تو وطر جماعت کے ساتھ پڑھے گا، لیکن باقی رمضان سے ہٹ کر باقی جو 11 مہینے ان میں وطر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا بلکہ اکیلا پڑھے گا جیسے ہم پڑھتے ہیں. والمسبوق یقنت مع الامام، اور مسبوق امام کے ساتھ قنوت پڑھے، ولا یقنت بعدها، اور بعد میں قنوت نہ پڑھے. وَإِن شَكَّ أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ، اور اگر شک ہو کہ وہ تیسری میں ہے، ام فی الثانیۃ، یا دوسری میں، یقنت مرتين، تو 2 دفعہ پہ قنوت پڑھ لے. اسی شک ہوا کہ یہ تو بھائی تیسری ہے تو ہم نے پڑھ لی، تو اس طرح پھر جو ہے نا آگے کہتے ہیں کہ لأن تکرار القنوت فی موضع مکروہ، کیونکہ ایک ہی جگہ ایک ہی رکعت میں قنوت کا تکرار کرنا یہ مکروہ ہے. کما فی المسألۃ الاولی، جیسا کہ پہلے مسئلہ میں گزرا. وفی المسألۃ الثانیۃ، اور دوسرے مسئلہ میں، لم یقع احدہما فی موضعہ، کہ ایک واقع نہ ہوگا اس کی جگہ میں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے. وفی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں ہے، ان قنت فی الاولی، اگر قنوت پڑھ لیا پہلی رکعت میں، او الثانیۃ، یا دوسری رکعت میں، ساہیا، بھول کر، سہا یسہو، بھولنا. سہا یسہو سہوا، بھولنا، اسی سے ہے نا سجدہ صاحب. دعا یدعو، سہا یسہو، محا یمحو، مٹانا، ایسے یہ اس طرح کے چل رہے. تو پھر لم یقنت فی الثالثۃ، تو پھر تیسری میں قنوت نہیں کرے گا. وبینہما فرق، اور ان دونوں مسئلوں میں فرق ہے. هل یصلی فی آخر القنوت، کہ کیا قنوت کے آخر میں پھر درود پڑے گا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم پر، ام لا، یا نہیں. تو قال الفقیہ ابو اللیث، فقیہ ابو اللیث نے فرمایا، یصلی، کہ درود بھیجے گا، پڑھے گا. وذکر فی بعض الفتاوی، اور بعض فتاوی میں انہوں نے ذکر کیا، یا ذکر بھی ہو سکتا ہے کہ بعض فتاوی میں مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے، لا باس بان یصلی، کہ کوئی حرج نہیں درود پڑھنے میں. وہل یجہر الامام بالقنوت، اور کیا امام زور سے قنوت پڑھے گا؟ قال محمد بن الفضل یخافت، تو امام محمد بن الفضل نے فرمایا کہ نہیں، آہستہ پڑھے گا. خافت یخافت، آہستہ پڑھے گا. قضا جرت العادت فی مسجد ابی حفص الکبیر البخاری، مسجد ابو حفص کبیر بخاری صاحب کی جو مسجد ہے اس میں یہی عادت جاری ہے، یہی سلسلہ، یہی روٹین ہے. عادت مطلب روٹین، یہی روٹین ہے کہ امام جو ہے وہ دعا قنوت دل میں ہی پڑھتا ہے. وقال صاحب الذخیرہ برہان الدین، اور صاحب ذخیرہ جناب امام برہان الدین نے فرمایا، استحسن الجہر فی بلاد العجم لیتعلموا، کہ بعض عجم کے شہروں میں انہوں نے اونچا پڑھنا شروع کر دیا تاکہ جو سننے والے پیچھے مقتدی ہیں وہ سیکھ لیں. وذکر فی شرح الاسبیجابی، اور شرح اسبیجابی میں ذکر کیا، یکون ذلک الجہر دون جہر القراءۃ، کہ یہ جو اونچا پڑھنا ہے یہ اتنے زور سے ہو لیکن قراءت کی طرح نہ ہو، کہ قراءت ذرا زیادہ اونچی ہوتی ہے تو یہ ذرا کم ہی ہو، بس اتنا ہو کہ آواز کو تھوڑی بہت آ رہی ہو، لیکن ایسے نہیں ہوتا. وَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَهُوَ مُحَيَّرٌ، اور جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو وہ صاحب اختیار ہے. انشاء قنتا، چاہے تو قنوت پڑھے، وانشاء امنا، تو چاہے آمین کہے، وانشاء سکتا، اور چاہے تو چپ رہے. کل ذالک مروی علی الاختلاف، یہ سب ساری باتیں مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں، ان میں کچھ اختلاف بھی ہے. بین ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان کچھ اختلاف بھی ہے. وَإِن قَنَتَ، اور اگر قنوت پڑھے، او امنا، یا آمین کہے، لا يرفع صوتہ بالاتفاق، تو بالاتفاق مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ آواز اونچی نہ کرے، دل میں قنوت بھی دل میں، دعا قنوت بھی دل میں پڑھے اور آمین بھی دل بھی کہے. واللہ اعلم بالصواب، اور صحیح ٹھیک بات کو اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے. تو فصل فی سنن الصلاۃ کے بعد فصل فی السنن اور متعلقات، اور خاص کر تراویح میں جو ہے وہ زیادہ وہ ہو گیا تھا، وہ مکمل ہو گیا ہے.
تو اب چوتھے نمبر پر ہے جی آگے فصل فی ما یفسد الصلاۃ، فصل فی ما یفسد الصلاۃ، یہ ھذا فصل فی ما یفسد، یہ فصل ہے ان امور کے بارے میں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفسدات صلاۃ یا مفسدات نماز. جیسے مکروہات ہے نا، تو مفسدات کا بیان، مفسدات، مفسد کی جمع ہو گئی، مفسدات، مفسد کی جمع ہو گئی. تو فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جب نماز میں فساد پیدا ہو جائے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ نماز ہوگی نہیں، یا کوئی تھوڑا بہت فساد ہے تو پھر کیا کرنا ہے. وہ ساری باتیں اس میں جو ہے نا وہ اس فصل میں حضرت امام نے بیان کر دی ہیں. زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ یہ ہم آج ہی پڑھیں، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ ہم کل پڑھیں. کیا خیال ہے؟ تو پھر آج کا جو درس ہے وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ مفسدات نماز کا بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور اس کے بعد مقدور بھر عمل کرنے کی ہمت ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.